والد صاحب کو رفع الیدین پر کس طرح کنونس کریں جبکہ والد صاحب کا احترام بھی ضروری ہے؟ والد صاحب کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی رفع الیدین کرتے تھے، جن کا مرتبہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے آپ کے بابوں کے نزدیک. ہاں وہ میاں محمد بخش کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے سیف الملوک میں کہ نبیاں تے جدوں اوکھت آئی تے روح میراں دا پہنچا. وہ کہتے ہیں نبیوں پہ جب مشکل وقت آتا تھا تو عبد القادر جیلانی کی روح وہاں پہنچتی تھی مدد کے لیے. ہاں جی یہ سیف الملوک میں لکھا ہوا ہے. کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اوپر فتوا دے. مفتی احمد یار خان نعیمی کے بیٹا اقتدار نعیمی، ان کو جب کسی نے لکھ کے بھیجا تو انہوں نے کہا یہ کلمات کفر ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہم یہ امید کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ بعد میں کسی نے داخل کر دیے ہوں گے، ان کے نہیں ہوں گے. انہوں نے ہی سارے کام ڈالے ہوئے یار، سیدھی سی بات ہے. کلمی نسخے یار لوگوں کی کتابوں کے موجود ہیں. آپ پیر میل شاہ صاحب کی کتابوں میں جو جو شرکیہ باتیں لکھی ہیں، ان کو تو فوت ہوئے ابھی 100 سال نہیں ہوئے، 1937 میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کتابیں کلمی نسخے موجود ہیں، سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کون کہہ سکتا بیچ میں شامل کر دیا. بس اسی طریقے پردہ ڈالنے کے لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار ایک بینیفٹ دے دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کی جو باتیں لکھی ہیں نا میرے بھائی، تو وہ والد صاحب کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، پیرانے پیر. پھر اگلی وہ بات کرتے ہیں جی وہ عملی سن، تو تسی کیوں انفی ہو؟ تہاڈی انفیت ہی چھڑا دی تھی تسی مر گئے. سمجھ لو ایسا ہی کٹ کر دیتا نا انہاں دا، کیونکہ یہ مر جائیں گے رفع الیدین نہیں کریں گے. یہ ان کی موت ہے رفع الیدین. ان کی انفیت چھڑا دے تو آدھے مسلمان ویسے ہی ہو جائیں گے. یہ یعنی مسلمان سے مراد وہ کفر اسلام والا نہیں، یعنی پکے والے مسلمان. ایک سٹیپ طے ہو جائے گا. تو انہیں کہا آپ کیوں ہیں؟ پیرانے پیر کو زیادہ نماز کا پتہ تھا یا آپ کو پتہ ہے؟ اور جس پیر کی نماز ہی صحیح نہیں ہے وہ پیرانے پیر کدھر سے ہو گیا؟ اور آخری بات جو پکی والی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں بزرگوں کو علم غیب ہے، تے عبد القادر جیلانی کو علم غیب تے چھڑ دو، انہوں یہ نہیں سی پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام کا. جنہوں نماز ہی نہیں پتا انہوں علم غیب کتوں ہونا ہے؟ اور اگر ان کو علم غیب آپ کے بقول تھا تو پھر علم غیب سے ہی انہیں پتا چلا ہے کہ رفع الیدین سے ہی نماز پڑھنی ہے. ہمیں تو خیر علم ظاہر سے بھی پتا چل گیا، بخاری مسلم سے. آپ کو علم غیب سے بھی پتا چل گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کی ڈاکٹری میں بات کروں، ہمیں تو رتی برابر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ عبد القادر جیلانی میں، نہ غزالی میں، نہ شافعی میں، نہ احمد بن حنبل میں، نہ مالک میں، نہ ابو حنیفہ میں رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. لیکن بس اتنا ہی، اس کے بعد ہم اور وہ برابر ہیں امتی ہونے میں. ہاں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اگلے دن بھی لائیو سیشن میں کہا کہ یہ ہم آپ کی وجہ سے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی امام شافعی کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں کوئی انٹرسٹ رکھنے کی کہ جی کون سا امام رفع الیدین کرتا تھا کون سا نہیں کرتا تھا. یار مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے تو اس امام کی بات کرنی ہے کہ جو ان اماموں کے دادوں کی بھی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے. بھئی ہم وہ کرتے ہیں جو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کے پیدا ہونے سے پہلے کہ مسلمان کرتے تھے. اس وقت تو کوئی حنفی شافعی مالکی عملی نہیں تھا نا. باقی میرا مسئلہ 197 آپ دیکھ لیں.